کہ جب یہ قرآن پہلی بار نازل ہوا وہ کون تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا. ان کے بارے میں بس یہ کہ ایک 40 سالہ خاتون جو بڑی نیک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، اس کے علاوہ ہم زیادہ کچھ نہیں کہتے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ سیرت کے کیا پہلو اور کیا کردار ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو نہ صرف ایک ماں میں ہونے چاہیے، ایک مسلمان ماں میں ہونے چاہیے، بلکہ ہر بیوی میں، ہر بیٹی میں، یعنی کوئی کنواری بھی لڑکی ہو ان کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگزامپل ہے. اگر کوئی شادی شدہ ہو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگزامپل ہے، مثال ہے. اگر کوئی بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگزامپل ہے. آج انشاءاللہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے آئینے میں ایک قرآن کا ایک چھوٹا سورہ ہے جو ہم نے کئی مرتبہ اس کو پڑھا ہے، لیکن کبھی سوچا ہم نے کہ یہ ایک سورے میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام امہات المومنین اور تمام صحابہ صحابیات کے صفات کو اللہ نے اس میں بتا دی ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ ان کو صحابہ صحابیات کہا گیا؟ کیوں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیوں کہتے ہیں؟ وہی آیت جس سے میں نے اپنی تقریر کی شروعات کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہیں. اتنی بڑی کامیابی کیوں ملی ہے؟ ایک چھوٹے سورے میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات، امہات المومنین، تمام کے صفات اللہ نے اس میں بتا دی ہیں. تو آئیے آج انشاءاللہ جو ایک موقع ہم کو ہماری امت کی سب سے پہلی ماں، پہلی ام المومنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کو سننے کا ایک موقع اللہ نے ہم کو، آپ کو اور مجھے دیا ہے. آئیے اس سورے میں ہم سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئینے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میری بہنوں، وہ سورہ کوئی اور نہیں بلکہ سورۃ العصر ہے. سورہ نمبر 103 قرآن مجید کا، آیت نمبر 1 سے 3 آپ پڑھیں گے. مختصر میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کیا بتا رہے ہیں. والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. ان الانسان لفی خسر، کہا کہ گارنٹیڈ فیلئر، ایک خسارہ. کون خسارہ؟ مطلب نقصان تو چھوٹا نقصان ہوتا ہے، خسارہ یعنی ہمیشہ کی بربادی والا نقصان جو اللہ نے کہا ہے. تو یہ جو نقصان اللہ نے سورۃ العصر میں کہا ہے، اس نقصان کے بارے میں ہم کو سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے کہا، قسم کھائی اللہ نے زمانے کی، کہا انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، دنیا اور آخرت میں نقصان میں ہے، الا یہ کہ ان کے اندر 4 صفات آ جائیں. اب یہ 4 صفات کیسے ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں. سب سے پہلی صفت الا الذین آمنوا، ایمان لانا. سبحان اللہ، اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا اور نہ اس بات سے ہم کبھی اس کے اوپر کبھی اختلاف میں پڑتے ہیں کہ سب سے پہلی شخصیت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. الا الذین آمنوا کے ضمن میں جب کبھی سورۃ العصر پڑھیں گے ہم ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں گے کہ کیسے ایمان لے آئی. وہ پورا مشہور واقعہ سیرت کا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 آپ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام آئے، قرآن کی سب سے پہلی وحی لائے، تو دیکھیے ایک انسانی فطرت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا، کانپتے ہوئے بھاگے اپنے گھر کو، کہنے لگے زمبیلونی زمبیلونی، مجھے کمبل اڑاؤ. تو دیکھیے اس موقع پر ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوتا یہ ہے کہ ہم کو اگر کوئی پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں، ہمارے خود کے کوئی گھر والے ہوں تو ظاہر سی بات ہے ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. حوصلہ تو بہت بات کی بات ہوتی ہے، ہم خود پریشان ہوتے ہیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حوصلہ افزائی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا کہنے لگی. دیکھیے پہلا جملہ، وہ تاریخی الفاظ جو ہر مسلمان عورت، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو، یعنی ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے یہ سوچے، اپنے بڑے بھائیوں کے لیے سوچے، چھوٹے بھائیوں کے لیے سوچے، ایک بیوی ہو تو اپنے شوہر کے لیے یہ سوچے، ایک ماں ہو تو وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی سوچے کہ جب آپ کوئی نیکی کریں یا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے سامنے کے اندر نیکیاں موجود ہیں تو اس کے مشکل حالات میں وہ نیکیوں کو یاد کرو. کیا کہا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ واللہ، اللہ کی قسم. دیکھیے ابھی قرآن نازل ہی ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوئی. کیا کہا؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. کیوں؟ وہ الفاظ کہے کہ دیکھیے آپ کے اندر تو اتنی خوبیاں ہیں،
آپ تو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مسکین کا خیال کرتے ہیں، کوئی راہ چلتے کوئی مسافر ہو، کوئی بھٹک گیا ہو، اس کی آپ مدد کر دیتے ہیں، اور کیسے اپنے رشتوں کو آپ قائم رکھتے ہیں۔ دیکھیے کفار مکہ اگرچہ کہ بت پرستی میں تھے، زنا، شراب، جوا، یہ تمام چیزوں میں ملوث تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، کوئی تعلقات رکھتے، تو بڑے ادب سے، بڑے اچھی طریقے سے بات کرتے اور الامین الصادق کہتے، بڑے سچے، بڑے امانت دار۔ اب ایسے نبی گھر کو آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ایسی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ سائیکالوجی کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، یہاں پر کاؤنسلنگ سکھائی جاتی ہے۔ سامنے والا کوئی پریشان ہو، کوئی ڈپریشن میں ہو یا کوئی پریشانی میں ہو، تو اس کا ایک ٹیکنیک یہ بتائی جاتی ہے، سائیکالوجسٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ انسان جو پریشانی میں ہے، ایک گیو اپ ایٹیٹیوڈ آ چکا ہے، بڑا مایوس ہے اپنی زندگی سے، تو اس کو اس کی اچھائیاں یاد دلاتے ہیں، جو اسٹرانگ پوائنٹس وہ شخصیت میں ہیں اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم کیوں گیو اپ کر رہے ہو، کیوں مایوس ہو رہے ہو، تمہارے اندر تو یہ خوبیاں ہیں، اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے۔ تو دیکھیے کیسی سائیکالوجسٹ ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو آخری نبی اور رسول جس کو اللہ نے چنا ہے، ان کو دلاسا، ان کو ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کرنے اللہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چنا۔ اور صرف حوصلہ افزائی نہیں کی ایک شوہر کے ناطے، بلکہ ایمان لے آئی کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ میرا رب ہے، جو آپ کے ساتھ واقعہ غار حرا میں ہو بے شک اللہ کی طرف سے یہ وحی ہے۔ اور پھر اس میں مدد کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے کزن کے پاس لے کر گئے وغیرہ، وہ پورا طویل واقعہ ہے۔ لیکن اس سے سمجھ کیا آتا ہے ہم کو؟ ایمان، یعنی ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی یہی ہے، ایمان لے آنا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، جو قرآن حدیث میں آ گیا وہ ہمارے لیے ایمان ہے۔ یہ پہلی صفت ہوگی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔